سب سے مشکل نماز اللہ نے سب سے کم رکھی ہے. جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر نماز فجر جو سب سے مشکل نماز ہے وہ سب سے چھوٹی ہے. 2 رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے. نماز واجب 2 رکعت سے کم نہیں ہے جی. سب سے مشکل نماز سب سے کم رکھی ہے. وہ گنتیاں رکعتیں نہیں لینا چاہتا ہم سے، وہ وقت کی قدر چاہتا ہے ہم سے. وہ ہماری زندگیوں میں نظم چاہتا ہے جی. میرے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو نظم زندگی کے لیے واجب قرار دیا ہے. نظم زندگی کے لیے نماز کو واجب. حکمت نماز سیدہ کی زبان میں. یقیناً جمعے کی نماز اور بدھ کی نماز ایک جیسی نہیں ہے. اچھا آپ کے اپنے ہمارے گھر کی 2 رکعت نماز اور نماز ظہر جو ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اور مسجد کی نماز ظہر برابر نہیں ہے. جو ہمارے محلے میں مسجد ہے ہم 4 رکعت نماز ظہر گھر میں پڑھ لیں اور 4 رکعت جا کے مسجد میں پڑھ لیں، دونوں برابر نہیں ہیں. ہزاروں رکعتوں ہزار ہاتھ درجہ مختلف ہیں. وہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے مثلا یہی مسجد کا درجہ ہے، یہ جناب علی متقی جعفری صاحب کے سزا خانے میں یہ مسجد ہے. مثلا ہم یہاں نماز پڑھیں یا وہاں پڑھیں 2 قدم کا ہی تو فاصلہ ہے. وہاں کی 2 رکعت نماز 1000 رکعت کے برابر، یہاں کی 2 رکعت 2 رکعت کے برابر. تو جگہ بدلنے سے ثواب بدل گیا. محلے کی مسجد علیحدہ، جامع مسجد علیحدہ، مکۃ المکرمہ میں حرم الہی میں 2 رکعت 10 لاکھ رکعتوں کے برابر. مسجد کوفہ میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر. بیت المقدس میں مدینہ منورہ نبی مکرم کی مسجد نبی میں 10 لاکھ رکعتوں کے برابر. تو مکان بدلا، توجہ، تو ثواب بدل گیا. زمان بدلا تو ثواب بدل گیا. بدھ کی 2 رکعت اور ہے، جمعے کی 2 رکعت اور ہے. زمان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے، مکان بدلنے سے بھی ثواب بدل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں مکان کو بھی دخالت ہے اور زمان کو بھی دخالت ہے. یہ میری اور آپ کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. وہ کیسا زمان اور مکان تھا جو ایک جگہ پر قابل قدر بنا اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو گئی. ضربت علی یوم الخندق، یوم کا ذکر ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی مکان بھی اہم ہو گیا تھا، زمان بھی اہم ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں عمل انجام دینا تمام اعمال سے بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، سنگین ہو گیا. تو یہ عصر جو ہے، وقت، اس کی قدر، اس کی اہمیت، جتنے بھی میں جوانوں اور بچوں کو پھر توجہ دلا رہا ہوں، وقت کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے. والعصر، وقت. جتنے بھی تاریخ بشریت میں کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہی نہیں جب تک انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی. حریص تھے وہ وقت کو لینے میں، وقت شناسی میں، وقت کی قدر کرنے میں وہ حریص تھے. جی محمد ابن زکریہ رازی کتنا بڑا نام ہے. 18 گھنٹے کام کرتے تھے. چراغ میں پڑھنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. بڑا نام ہے محمد بن زکریا رازی جی. اور آخری وقت میں جب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تو انہوں نے ایک پڑھی لکھی شخصیت کو ان کی مدد کی غرض سے بھی اور اپنی غرض سے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا. وہ پڑھ کر سناتے تھے انہیں اور پھر وہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے. اس کیفیت میں بھی انہوں نے وقت کو نہیں چھوڑا جی. آیت اللہ خمینی جب نجف اشرف مولا علی کی حرم میں معمول روزانہ اپنے وقت پر آتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، یہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوں گے.
وقت کی قدر. خود قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے، علامہ اقبال کو دیکھیے کہ وقت کی کتنی قدر کی انہوں نے. جی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بغداد کا حوزہ بنایا، بغداد میں علمی درسگاہ کو قائم کیا. وہ بغداد کا ان کا بنایا ہوا حوزہ دوسرے حوزے میں، تیسرے حوزے میں پورا شہر، ہر گھر میں کلاسیں ہوتی تھیں. یہ وقت ہو گیا تھا، ہر گھر مدرسہ بن گیا تھا. جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر ہے، پورا شہر یونیورسٹی ہے. جیسے آج قم ہے، 115 گھروں میں کلاسیں ہوتی ہیں قم میں. ہر گلی میں 4-5 گھر ضرور ہیں کہ جہاں گھر کے باہر اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں فلاں آیت اللہ فلاں فلاں موضوع کی کلاس لینے اتنے بجے آتے ہیں. پورا شہر مدرسہ ہے. ایسے آکسفورڈ اور کیمبرج بھی ایسے، یہ میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں. جی یہ کیفیت کر دی تھی بغداد میں آیت اللہ علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. اجاڑ دیا بغداد کو. اب اتنا سجا ہوا ماحول، اتنی محنتوں کے بعد بنایا ہوا ماحول اگر اجڑ جائے تو انسان تو اسی غم میں مر جائے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی. مگر ہمت نہیں ہاری انہوں نے، آ کر پھر نجف کا حوزہ بنایا. آج جو نجف کا حوزہ ہے وہ شیخ طوسی کی مرہون منت. ہمت نہیں ہاری، چھوڑ کے نہیں گئے.